اور جو پیرنٹس یہاں موجود ہے, جو سرپرست یہاں موجود ہے, جو ماں باپ یہاں موجود ہے, میں ہاتھ جوڑ کر ان سے گزارش کرتا ہوں, اپنے بچوں کو بری صحبت سے بچاؤ, اپنے بچوں کو غلط لوگوں کی صحبت سے بچاؤ. جس راستے پہ چل کے تمہارے بچے نشہ کر سکتے ہیں اس صحبت سے اپنے بچوں کو بچاؤ. اللہ اکبر. اپنے بچوں کو سگریٹ پینے والوں کی صحبت میں بیٹھنے مت دینا, اس لیے کہ سگریٹ تمہارے بچوں کو بھنگ تک پہنچائے گی, تمہارے بچوں کو چرس تک پہنچائے گی, تمہارے بچوں کو گانجا تک پہنچائے گی, اور سگریٹ تک جو چیز پہنچانے والی ہے بیڑی اور حکا ہے, وہاں تک اپنے بچوں کو پہنچنے نہ دو. اس لیے کہ حکا پی کر کے تمہارے بچے, اس لیے کہ حکا ہر جگہ اٹھا کر تو تم نہیں لے جاؤ گے نا, تو حکا پینے والے لوگ جلدی سے سگریٹ کے عادی بنتے ہیں, اور سگریٹ پینے والے گانجا اور چرس کے عادی بنتے ہیں. اس لیے حکے سے بھی بچو. آج کل اللہ اکبر, یہ یہاں بھیونڈی سے لے کر کے بلکہ بامبے سے لے کر کے کسارا تک کے جتنے ڈھابے بنے ہوئے ہیں وہاں پوری رات مسلم جوان حکا لے کر کے بیٹھتے ہیں اور پوری رات ٹائم پاس کر دیتے ہیں. ارے رات بھر ڈھابے پہ بیٹھنے والا صبح کو کاروبار کے لیے کیسے جا سکتا ہے, تجارت کے لیے کیسے جا سکتا ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ڈھابے پہ کھانا کھانے نہ جاؤ, ہوٹلوں پہ کھانا کھانے نہ جاؤ, میں دقیانوسی خیال کا آدمی نہیں. میں تو کہتا ہوں ڈھابے پر کھانا کھانے جانا ہو تو جاؤ, ہوٹل پہ جانا ہو تو جاؤ, سمندر کے کنارے جانا ہو تو جاؤ, لیکن جب ضرورت ختم ہو جائے نکل جاؤ. کیونکہ جب مسجد میں ضرورت ختم ہو گئی تو قرآن کہتا ہے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ, جب نماز پڑھ لو تو مسجد میں پڑے رہنے کی ضرورت نہیں ہے, مسجد سے باہر نکلو اور اللہ کا فضل تلاش کرو, یعنی کاروبار سے لگ جاؤ. تو جب مسجد میں پڑے رہنے کا حکم نہیں ہے کہ ہمیشہ پڑے رہو, نہیں, ضرورت ہو گئی, نماز ہو گئی, مسجد سے باہر نکلو, کام دھام پہ لگ جاؤ. اگرچہ یہ حکم نہیں ہے, اباحت کے لیے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ, لیکن زمین پہ پھیلنے کا حکم دیا. تو آپ ڈھابے پہ جاؤ, ضرورت پوری ہو گئی واپس آ جاؤ, ہوٹل پہ جاؤ, ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ, سمندر کے کنارے جاؤ, ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ, باغ میں جاؤ, ضرورت پوری ہوگی واپس آ جاؤ. پوری رات حکا لے کر کے بیٹھنا, پوری رات ڈھابوں پہ گزار دینا, پوری رات عیاشوں کے اڈوں پہ گزار دینا. اب لوگ کہتے ہیں یہ حکا پینے میں کیا جرم ہے. میں کہتا ہوں جن فلیوروں پر تم ہزاروں روپے خرچ کر کے اس کو آگ لگا رہے ہو, کیا قیامت کے دن ان سے پوچھا نہیں جائے گا؟ جس قوم کی بیٹیاں غربت کی وجہ سے لوجوں میں بیچی جا رہی ہے, کیا ان قوم کے مالداروں کو یہ زیبا دیتا ہے کہ وہ حکے میں لاکھوں روپے, ہزاروں روپے خرچ کر دیں؟ اگر مسلمانوں کے حکے کی وہ آگ جس میں مسلمانوں کے روپے جل رہے ہیں, مسلمانوں کے سگریٹ کے وہ دھوئیں جس میں لاکھوں روپے اڑائے جا رہے ہیں, اگر اسی رقم کو جمع کر لیا جائے تو مسلمان کا کوئی بچہ ایسا نہ ہو کہ اس کی تعلیم پہ خرچ کرے تو وہ ان پڑھ رہ جائے. کتنے ہزاروں بچے ہیں جو اسکول کی فیس بھرنے کے قابل نہیں ہیں, ہم ان کی فکر نہیں کرتے. لوگ کہتے ہیں مولانا کماتے ہم ہیں, خرچ ہم کرتے ہیں, بگڑتا تمہارا کیا ہے؟ میں نے کہا اگر تو مسلمان نہیں ہے تو میرا کچھ نہیں بگڑتا, اور اگر تو مسلمان ہے تو میرے اللہ کا حکم ہے, میرے اللہ کا فرمان ہے, ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ہم نے مومنوں کی جان کو اور مال کو جنت کے بدلے خرید لیا ہے. اگر تو مومن ہے تو تیرا مال تیرا نہیں, تیری جان تیری نہیں. مجھے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کہ اللہ نے تجھے جنت دے کر تیرا مال خریدا ہے. اب تو اپنا مال اگر حکے پہ خرچ کر رہا ہے تو میرے اللہ کا مال خرچ کر رہا ہے. اگر تو اپنی جان شراب پی کر ہلاک کر رہا ہے تو میرے اللہ کی خریدی ہوئی جان کو تو تباہ کر رہا ہے. اس لیے مجھے درد ہے. آپ کہتے ہیں ہم نے کمایا ہم خرچ کریں, تیرا مال تیرا کہاں ہے؟ اگر تم مومن ہے تو اللہ تو فرما چکا کہ ہم نے اس کو خرید لیا ہے, اللہ نے خرید لیا ہے. اس لیے درد ہمیں ہے, تکلیف ہمیں ہے. اگر تم مومن ہو تو ہم بولیں گے اس وقت تک بولیں گے جب تک تو چھوڑ نہ دے. قوم کی بیٹیاں کنووں میں چھلانگ لگا کے مر رہی غربت کی وجہ سے, قوم کی بیٹیاں دریاؤں میں کود رہی ہے غربت کی وجہ سے, اور تم سگریٹ میں آگ لگا کر کے ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو. تم ایک سے ایک فلیوروں پر ہزاروں روپے خرچ کر رہے ہو حکے کے نام پہ.
کیا میدان محشر میں تم سے پوچھا نہیں جائے گا؟ کیا اللہ کی بارگاہ میں تمہیں جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کیا تمہیں نہیں معلوم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ گھر کے کھانے میں ایک غلام نے نمک زیادہ ڈال دیا تو فرمایا اگر بچا لیتا تو یہ نمک کی چند ڈلیاں کل کو کام آتی، قلم استعمال کر لیتے۔ کسی نے کہا اللہ کی راہ میں تو بے حساب لٹاتے ہو، چند نمک کے کھڑے بچا کے تمہیں ملے گا کیا؟ فرمایا بیٹا جس کا حساب ہونا ہے اس کو حساب سے خرچہ کرنا پڑتا ہے، اور جو بے حساب ہے وہاں بے حساب خرچہ کرنا پڑتا ہے۔ سالن کی کے اندر چند ڈلیاں نمک کی اگر زیادہ ڈال دی تو عثمان غنی ڈرنے کہ میں اللہ کو جواب کیا دوں گا۔ اور ہم یہاں سگریٹ پی رہے ہیں، سگریٹ میں ہزاروں روپے خرچ کریں۔ سوچو نا ذرا، آپ سوچتے ہیں کہ 1000 روپے کی سگریٹ پی جاتی، میں نے کہا خود ہی غور کر لیے ہوتے۔ اگر ایک ہفتے میں بھی کوئی سگریٹ کا ایک پیکٹ پیتا ہے تو کتنا خرچ کرتا ہے؟ مسجد میں ہفتے میں 5 اور 10 روپے دینے میں لوگوں کو جان پہ آتی ہے، اور یہ اتنی فضول خرچیاں۔ میں تو لوگوں کو کہتا ہوں انٹرنیٹ پر لوگ مہینے میں جتنا خرچ کرتے ہیں اتنا کسی غریب کے ایک مہینے کے گھر کا راشن اس میں ہو سکتا ہے۔ لوگوں کو فکر کیا ہے؟ لوگوں کو فکر کیا ہے؟ اس لیے کہ آخرت بھول گئے، اصل دین بھول گئے۔